اس میں یہ ایک سوال ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی کرسی کون سنبھالے گا؟ کدھر جانے کے بعد؟ دنیا سے تو سب کو جانا ہے. دنیا سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکٹر سراج صاحب گئے ہیں ویڈیوز میں زندہ ہیں. مولانا اسحاق صاحب بھی گدی نشین منتخب نہیں تو مولانا اسحاق صاحب نے کوئی اپنا گدی نشین نہیں بنایا. مولانا مودودی نے اپنا گدی نشین کوئی نہیں بنایا. دعوت رک جائے گی پھر یہ؟ دعوت تو نہیں رکتی. کہاں رکتی ہے میرے بھائی؟ دعوت تو پھیلتی ہے. مولانا اسحاق صاحب کی زندگی میں چند لوگ ان کو جانتے تھے, آج پوری دنیا جانتی ہے. تو کیا ان کے شاگردوں نے کوئی ایسا کارنامہ کر دیا؟ میرے لیے سارے قابل احترام ہے. مولانا اسحاق صاحب کی گفتگو کی طاقت تھی سوشل میڈیا پہ اور پھیلی ہے. ڈاکٹر سراج صاحب کو کوئی ایسا کوئی ہونہار قسم کا جانشین مل گیا کہ جس نے ڈاکٹر سراج, آج بھی وہ جماعت صرف ڈاکٹر سراج پہ چل رہی ہے. انڈیویجول پرسنالٹی ہے نا. اور ڈاکٹر سراج صاحب نے تو چند ایک موضوعات کو چھیڑا ہے. ہم نے تو کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں ہے, نہ پرانا نہ نیا. اللہ کا شکر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں سارا کا سارا معاملہ موجود ہے. ہم یہ کلٹ کریٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. چونکہ میں نے کسی کی مسرت میں نہیں بیٹھا. میں تو اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں لا رہا. ان کو میں نے سادہ مسلمان بنایا. میری خواہش تھی سادہ مسلمان بننے کی. میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط ہو گیا ہوں ان کے اوپر. میری اپنی کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں اتنی مشکل زندگی گزاروں. میرا تو دل کرتا تھا میں تہجد کے وقت مسجد میں جاؤں, تسبیح لے کے پڑھتا رہوں, قرآن پاک پڑھوں اور اشراق پڑھ کے جب سورج بلند ہو جائے تو نکلوں. میں تو صوفی ٹائپ بندہ تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. جس طرح حضرت عمر کہتے ہیں میں تو بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا باپ مجھے کہتا تھا کہ تجھ سے تو بھیڑ بکریاں صحیح چرائی نہیں جاتی ہیں. اور آج وہ کہتے ہیں کہ اوپر خدا ہے اور زمین پہ میں ہوں, مجھ سے بڑا کوئی حکمران نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان مولویوں کے اوپر اس طرح کا مسلط ہوں گا اور اتنے بڑے لیول کے اوپر دعوت پھیل جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندے خود اٹھائے گا. پہلے بھی اٹھائے ہیں, آدھا بھی اٹھائے گا. باقی رہا دعوت تو یہ اپنے دماغ سے نکال دیں. میری زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ہم نے یہ دعوت حق بلند کی ہے. مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہوئی 28 اگست 2013 کو. کئی وہابی ناسبیوں نے مجھے میسج کیے کہ صحابہ کے خلاف بھونکنے والی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہوگی. ٹھیک ہے, خلیز میسج. تو میں نے ان سب کو یہ جواب دیا زبانیں ابن تیمیہ کی بند ہوئی ہیں. مولانا اسحاق کو دنیا جانتی ہے. مجھے بتائیں عام مسلمان کو پوچھیں ابن تیمیہ کون ہے, وہابیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مولانا اسحاق کو پوچھو. اب مجھے بتاؤ شیخ الاسلام مولانا اسحاق ہے یا ابن تیمیہ ہے؟ ٹھیک ہے, سوشل میڈیا کی طاقت ہے. ابن تیمیہ تو شاہی کوئی نہیں مولانا اسحاق کے مقابلے پہ, جو اللہ نے ان کو عروج دیا ہے اور دن بہ دن مل رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں نے کہا تھا کہ زبانیں تمہارے لوگوں کی بند ہوں گی, مولانا اسحاق کی زبان بند نہیں ہوگی. آج دیکھ لیں کرامت ظاہر ہوئی 12 سال ہو چکے ہیں. مولانا اسحاق کو تو لوگ جانتے ہیں. ان کے آج کے بڑے بڑے حافظہ اللہ ان کے ویوز آتے ہیں 250 پونے 300. وہ بھی ادھے ساڑھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کہڑی چول ماری ہے. ہاں اے نا دی اوقات ہے. ٹھیک ہے, مولانا اسحاق صاحب کا انٹرویو میرے ساتھ ریکارڈ ہے, دیکھیں. ملینز آف پیپل نے دیکھا ہے ان کی ویڈیوز. دنیا میں رائے ان کی مانی جاتی ہے. اللہ نے ان کو عزت دی ہے الحمدللہ. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. اب تو یہ سارے معاملات ختم ہو چکے ہیں. امام بخاری کی اولاد نے آگے بخاری شریف چھاپنا شروع کیا. ایسا تو نہیں ہوا نا. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری امام مسلم کو ہمارے جیسے روحانی بیٹے دیے. ہم ان کے کوئی سلبی اولاد تو نہیں ہے. ان کی علمی خدمت تھی. مولانا اسحاق صاحب کی تو خدمت ویڈیو میں آ گئی ہے. اس کو تو کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے. دعا کرو کہ دشمنوں دی توپاں وچ کیڑے پی جان اور یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک کیڑے پی جان.